سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ 313 صحابہ، 1000 کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہمارے پاس کچھ نہیں، آج کیا ہوگا؟ تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے، اللہم لا تہلک ھذی العصابہ ان تہلک ھذی العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ 313 صحابہ اگر مٹ گئے، ہلاک ہو گئے، تو اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ، ان 313 صحابہ کی حفاظت فرما، یہ 1000 کافروں کا لشکر ہے۔ دیکھیے نبی پر مصیبت آئی، 1000 کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے۔ جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے، برباد ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی، اڑائی، بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے آخری تمنا جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے باپ سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹے سے ملوا دو۔ جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس۔ اور وہ ہلکی نماز پڑھتے 2 رکعت تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے فوراً نماز کی آغوش میں چلے جاؤ۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا۔ جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو، سنو، صرف ایک نماز تھی، بس ایک، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا۔ غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب۔ اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ غزوہ احزاب
کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے. کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا. نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے، آدھے جنگ کرتے، پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے، جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے. لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت. اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے. کوئی ادھر سے تیر چلا رہا، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے. لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے، سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی، یعنی کافروں کو ہرا دیا. لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا. جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا. تیمم پانی تو تھا نہیں، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی. صرف وقت نکل گیا. جو پڑھنا چاہیے تھا ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر؟ ہاں، کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی. ہم 3:15. آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15. اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا نا اس کا، عصر کا. مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے. وہ سورج غروب ہونے والا ہے. جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو، جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین، جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا، وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں، یہ جنگ کرنے والے، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے. ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے. نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں، نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو. ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. مار کھایا پھر بھی معاف کر دیا. نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا، حبار ابن اسود نے تیر مار کر، نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، تیر پیٹ میں لگتا ہے، بچہ گر جاتا ہے. زینب مدینے پہنچتی ہیں، ہوش میں آتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے. اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی. 10 سال کے بعد جب حبار ابن اسود سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھی مجرم ہوں اور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں. 10 سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا، حمل گر گیا تھا. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کی یاد آ گئی.
رونے لگے، لیکن کہتے ہی بار میری بیٹی کے قاتل، میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، آج تو نے معافی مانگی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا 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 ہی بار میری بیٹی کے قاتل، میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا۔ وہ حمزہ جو نبی کا چچا، اور ہندا نے پیٹ پھاڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی، اور اسی میں دھاگا ڈال کر ناک کان زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ وہ ہندا جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکالا اور چبایا، ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی، تھوک دیتی ہے، کٹی ہوئی گردن، پھٹا ہوا پیٹ، نکلا ہوا کلیجہ، کٹی ہوئی ناک، کٹا ہوا کان، کٹی ہوئی زبان، یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے حمزہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے، لیکن تو قیامت کے دن سید الشہداء بنا کر اٹھایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ایسا حال کرنے والی ہندا جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چاہتی ہو؟ معافی۔ آپ نے کہا ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، او میرے چچا کی قاتل جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن انسان ہوں، برا لگتا ہے، تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف والوں نے اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلا، پیروں پہ گرا، خون جم گیا، جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمے ہوئے خون کی وجہ سے۔ دو فرشتے آئے، اے اللہ کے نبی کہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں۔ میں جب گیا تھا حج کے عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پروگرام کرائے گئے تھے، جدہ میں ہوئے، دمام میں ہوئے، اور مکے میں ہوئے، مدینے میں ہوئے، تو ہم کو طائف بھی لوگ لے کر گئے اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی تھی لوگوں نے وہاں طائف کے اندر، جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے، وہاں کے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے، یہاں نبی کھڑے تھے، اوپر سے کافر پتھر مار رہے تھے۔ اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، کافی اونچائی پر پتھر مار رہے، زور سے پتھر، اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پہ لگے گا تو کتنی زور سے لگتا ہوگا۔ فرشتے موجود، وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے، اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کب پس کے سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو ان طائف والوں کو اس دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر پیس دیں، ان کو کچل دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو برباد کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں۔ فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے فرشتوں نہیں ان کو مارو نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی، مجھے نبی ماننے والی ہوں گی۔ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ہندا کو معاف کر رہے ہیں، انتقام نہیں لے رہے ہیں۔ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں، لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ مار کھا کر دعائیں دینے والے نبی، لیکن آج
اصول دیکھو، جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا، میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا، ناک نہیں کاٹی، کان نہیں کاٹا، انہوں نے آج مجھے نہیں مارا، بلکہ آج ان کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکلا. غور کرو، بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا، چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا، لیکن جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، وقت پر نہیں پڑھ سکے، ان کو معاف نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. اور جب یہ مر جائیں آگ میں، اور جب ان کی قبروں، جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں، تو قبورہم، اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں، ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا. کتنی ڈینجر بد دعا ہے. اندازہ لگاؤ، نماز جن کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں. جرجی صاحب نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، اور آپ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ناشتہ کرانے لے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، آپ سبب بن رہے ہیں. یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکے، یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے تھا. آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ ذہن غور کریے گا، غور کریے گا. وہ جنگ ہو رہی ہے، اللہ سبب مت بنیے کسی کا. آپ خود نماز پڑھنے رہے، دوسرے کی بھی نماز چھڑوا رہے ہیں آپ. یہ ایک اور گناہ ہے. کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور مرنے کے بعد جب یہ قبر میں دفن ہوں تو ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے. کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی. اوفو، ایک وقت کی نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں، پڑھ لی. مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے اب ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں. مولانا جرجی صاحب، آپ چاہے کتنا بول لو نماز کے اوپر، صبح فجر کی نماز میں ہم پھر نہیں آئیں گے، گھر میں سوتے رہیں گے. ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے اوپر تو کسی کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا. 80-90 سال کے بزرگ علماء آئے، ان کی نہیں مانی، تم تو کل کے لونڈے تمہاری کیا سنیں گے؟ تمہارے جیسے 336 مولوی روز بولتے ہیں، کسی کی نہیں سنی ہم نے، تمہاری کیا سنیں؟ اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد پھر بھی فجر کی نماز میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو لکھ لو آپ اپنے جلسہ کرانے میں ناکام ہو گئے. سوچ لو، آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی جلسہ کرانے کی. اگر تقریروں سے ایمان میں تازگی پیدا نہ ہو، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے، تو بیکار ہیں ایسے جلسے. اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے جماعت کے ساتھ. یہ آپ کے لیے تقریر سننے سے بہتر ہوتا. ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، دعا مانگتے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، نماز پڑھی، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے. نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی. اب سنو، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، بھائی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے ویسے لیٹے تھے، چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، ابھی اذان کا وقت ہونے والا، گئے کام سے. تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنایا، نماز میں شامل ہو گئے. جماعت تو مل گئی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے. سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے، وہ نہیں پڑھ پائے. فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی، جماعت مل گئی،
بھائی سو کے اٹھے جلدی سے وضو بنائے مسجد میں چلے گئے نماز تو پڑھ لی دونوں رکعتیں مل گئیں لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے. بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں. سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی میں نے عبادت کی تھی اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا مسجد میں آ گیا جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی پہلے جماعت پڑھ لی بعد میں سنت پڑھ لی. تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے. آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا گہری نیند میں سوتا لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیتا. اللہ کی قسم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ 2 سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی. فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت تمہاری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی. کیوں جاگے تم رات بھر؟ یعنی ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ جلسہ سنو 12 بجے تک 1 بجے تک اور سوتے سوتے 2 بج جائے اور فجر کی نماز میں جب آپ اٹھ نہ سکیں اور مسجد میں نہ جا سکیں تو ایسے جلسوں سے کیا فائدہ؟ یہ بند ہونے چاہیے ڈرامے. ہاں میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں. جو جلسے لوگوں کو نمازی نہ بنا سکیں وہ ڈرامہ ہے. جو تقریریں لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ نہ کر سکے وہ نوٹنکیاں ہیں. وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں ہیں. تصور کیجئے ہم کہاں ہیں. نماز کتنی ضروری چیز ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں اور ہمارے لیے. رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے. رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا. عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے. عید کے چاند کے لیے اصول ہے. اب رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے. کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا. عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے لیکن جب رمضان میں 1 آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ 1 آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے. اگر 5 وقت کا نمازی ہے باشرع ہے سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. دیندار ہے نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. نماز روزے کا پابند نہیں ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی. بھاگ نہیں تسلیم کیا. روزے کا چاند 1 آدمی کی گواہی ہے اور 1 آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو 1 عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. لہذا عورتیں 2 ہونا چاہیے. آدمی ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا. لیکن 1 عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو دیندار ہو نمازی و تہجد گزار ہو لیکن 1 عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. 2 عورتیں ہونا چاہیے. ایسے ہی عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے 1 مرد نے دیکھا ہے اور 1 عورت نے تو نہیں مانی جائے گی. 1 مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے یا 4 عورتیں ہونی چاہیے وہ بھی باشرع. اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں
کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے، سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی۔ آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، 8-9 مہینے کا، 10 مہینے کا، 1 سال کا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، پوری طاقت نہیں ہے، ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے۔ کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے، اس کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا، چلنا سکھا رہی ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے، ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے، دیکھے کتنی دور جاتا ہے بچہ تھوڑی دور گیا، وہاں کوئی جانور دیکھا، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھا، وہ ادھر سے پلٹا اور بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس۔ ماں جلدی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے، اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں، اب سب سے بڑی مصیبت، بھائی بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا، اور جیسے وہ اپنے ماں کی گود میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں ایک سرکشت گود میں آ گیا ہوں، ایک محفوظ گود میں کے اندر آ گیا ہوں، اب مجھے دنیا و مافیا کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، لوگوں نماز یہ ماں کی گود ہے، تمہارے لیے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں، بڑے سے بڑے خوفناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئیں، تو تم نماز کی آغوش میں آ جاؤ، نماز کی گود میں آ جاؤ۔ جب تم مسجد میں آ جاؤ گے، نماز کی آغوش میں آ جاؤ گے، تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے وقت ہی میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک تیر آتا ہے، اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے۔ اور سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے، لگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیر پیچھے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا، پوری نماز پڑھ لی۔ جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، لوگ ان کے پاس آئے، صاحب یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا خطرناک تیر آدھے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھس گیا، خون سے پوری چٹائی بھیگ گئی، تمہارا کپڑے لہولہان ہو گئے، اور تم نماز میں مصروف ہو۔ اس صحابی نے جواب دیا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم میری پیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے مل رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تکلیف بھلا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے۔ یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے، اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لے، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا۔ غور کیجئے کتنا بڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا،
اور ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نماز کی گود میں تھے، نماز کی آغوش میں تھے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیو، آج ہماری بھی نمازیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں، مچھر مارنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آغوش میں آ جاؤ نماز کی۔ اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو، دعا بھی مانگ رہے ہو، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی ایسا مت سوچنا، نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ناک بہہ رہی ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے۔ جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے، اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو، اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے، شکایت مت کیجیے، ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہوں۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، آؤ میری رعایا، میری پبلک، جو مجھ سے مانگے گی منہ مانگے میں اس کو دوں گا۔ ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے، اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی، کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے، کھچر پہ بیٹھ کے آئی۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں۔ پتی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ آئے میرے وزیر، اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو، 100 سونے کی اشرفیاں دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، آپ بے انصافی کر رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس 200 اشرفی دے دو سونے کی۔ نہیں، مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کی اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں، اس کھچر کے وزن کے برابر سونا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو۔ کیا جواب دیا اس بڑھیا نے؟ آپ نے سب کی مرادیں پوری کی، میری بھی کرو۔ پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت،
آپ کی بے انصافی، آپ غلط کر رہے ہیں، سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں، تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو۔ سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، او سنو بہت سا مال آیا، سونا ملا ہے بڈھی کو۔ گھر کمزور تھا، رات میں نقب لگایا، 2-3 چور اندر گھسے۔ بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی، ایک نے پیر پکڑا، ایک نے گردن دبا دی، پکڑا ختم۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی۔ صبح ہنگامہ ہو گیا، بڑھیا ماری گئی، سونا چلا گیا۔ بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا، کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہ بڑھیا ماری گئی، سونا غائب۔ کہا دیکھو میں جانتا تھا، اسی لیے اس کو 100 اشرفیہ دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے، اتنا سونے کا کرے گی کیا، نہ اتنا کھا پائے گی، اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے، لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا۔ اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی۔ دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی، اس لیے ماری گئی۔ ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں، اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے، یہ اس کو معلوم ہے۔ اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو۔ زیادہ مال تباہی و بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیر و مسکینوں کو دیکھا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ماں کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کی اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں۔ یقین نہیں آتا تو سنو، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، سارہ ہاجرہ تو دوسری ہیں، سارہ پہلے تھی، پہلی بیوی کون ہے؟ سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم و سارہ بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہہ دیا کہ بہن ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں۔ ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ایک دوسرے کی بہن ہے۔ لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارہ کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارہ کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارہ کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کی خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارہ کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارہ نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارہ کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارہ کی دعا رنگ لائی اور
سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے. جیسے یہ سارا علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا. اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا نہ ادھر ہو رہا. چیخ کر کہتا ہے سارا تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے؟ اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضرت سارا نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا. پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو. اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا، حضرت سارا کے تھوڑا پاس. شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں. اے سارا ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں چھوڑ دوں گا. اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو گیا. لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا. تیسری مرتبہ اس نے پھر بد عہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ سب شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا. کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر. سارا نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دی. اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ، خدمت کرنے والی، ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارا کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ. حضرت سارا جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج جب حضرت سارا کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارا کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے. نماز میں مصروف ہیں. میرے بھائیوں، جب سارا کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ماں ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لے گی اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے، سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ٹل جائے گا وہ خطرہ. آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، نام تھا اس کا جریج، بہت نیک عبادت کرنے والا، بڑا اللہ والا، بڑا نمازی. ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو جریج کو آواز دینے لگی، آئی جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے. جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، میں نماز میں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے. پھر اس نے تیسری آواز دی جریج، لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نماز پڑھتے رہے. چوتھی بار جریج کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جریج تو نے میری آواز سن کر بھی انسنا کر دیا. آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی
بے شرم و بے حیا عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، اس کے ساتھ زنا نہ کر لے۔ ماں کی بد دعا تھی، ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 2-4-5 دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبد میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں حجرہ تھا، اسی حجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی، آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو۔ جریج نے کہا اللہ کی پناہ، میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، چلو جاؤ یہاں سے ہٹو، یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ جریج نے اس عورت کو بھگا دیا۔ وہ عورت پریشان تھی، سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے، شکار ہو جاتی ہے زنا کا۔ 9 مہینے 10 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہر گیا تھا۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں چلا گیا، اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی، بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا، مل لیا وہ۔ یہ جریج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی، لیکن چرواہے کا پتہ نہیں۔ 9 مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھل پڑے، ہے تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ جب اس کو زیادہ پریشان کیا گیا اور گمبھیرتا سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا، بتا پہلے یہ بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے جریج کا نام لے دیا۔ اس عورت نے جریج کا نام لے لیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے۔ آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے، لیکن اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی، پیتھالوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کوئی پیتھالوجی بھی نہیں تھی۔ پورا گاؤں آیا غصے میں اور دیکھا کہ جریج نماز پڑھ رہا ہوں، پورا نماز سے ان کو کھینچا، ہٹ دیکھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا پورا عبادت خانہ توڑ دیا۔ اب بڑا نالائق آدمی ہے، بڑا کمینہ انسان ہے، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، مارا نہیں، اس کو کھینچ لیا۔ دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے، کتنا نیک بنتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں نماز پڑھتا، اور کارنامہ دیکھ، گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال، اس کو ماں بنا دیا، پریگننٹ کر دیا، اس کے پیٹ میں بچہ۔ کس کس کو صفائی دیتے؟ جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے، تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے؟ نہیں مانتا کوئی ان کی بات۔ جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے، لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا، تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی، عبادت خانہ تو توڑ دیا، جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے، اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا، کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے گا، ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا۔ اے اللہ میں نماز کے اندر تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی سچائی ظاہر کر دے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا، جو چرواہے کی پیداوار تھا، وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا، اے گاؤں والو، اے گاؤں والو، اے سماج والو، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میرا باپ فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے جو فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے، میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا، میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، جریج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا، اس بچے کے زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس عورت نے جھوٹا جریج کا
نام لیا ہے، وہ معافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے جریج ہمیں معاف کر دو، ہم سونے کا تمہارا معبد عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، ہمارے پاس اتنا سونا ہے ہم سونے کا تمہارا عبادت خانہ بنا دیں گے۔ جریج نے کہا نہیں نہیں، جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو، سونے کی عبادت خانے کا ہم کیا کریں گے، ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے اور کرنا ہی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت جریج کے اوپر جب مصیبت آتی ہے اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کے اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے، تو حضرت جریج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جریج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت خانہ توڑنے پر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراً وضو بناؤ اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ۔